حافظ وارث علی شاہ. آج آپ نے سنا ہوگا شہاب نام کا ایک لڑکا ہے, حج کرنے کے لیے پیدل جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سفر کو مکمل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کی سعادت نصیب فرمائے. ایک یہ ہے بچہ جو پیدل نکلا ہے, اور ایک اور شخصیت تھی جو پیدل نکلی تھی حج کرنے. کہہ دیں سبحان اللہ. ایک اور شخصیت پیدل حج کرنے کے لیے نکلی ہے, اور اس حال میں نکلی ہے کہ جائیداد کا ایک ایک روپیہ آپ نے لٹا دیا ہے. گھر ہی نہیں رہا, گھر ہی نہیں رہا. اس حال میں سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نکلے, اٹاوا پہنچے. اٹاوا میں ایک بہت بڑے آدمی تھے, نہ انہیں روزے سے مطلب, نہ نماز سے زیادہ دلچسپی, نہ کسی چیز سے دلچسپی. نام ان کا تھا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ. اب ہو گئے. سرکار وارث علی شاہ کے بارے میں پتہ چلا تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. ملاقات کی. ابو الحسن پر ایک نظر کیمیا آپ نے ڈالی, ابو الحسن کی زندگی بدل گئی. سوچئے اس زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں بدل پا رہا ہے, سگا بھائی سگے بھائی کو نہیں سمجھا پا رہا, پورا پڑوسی اور پورا محلہ مل کر اپنے محلے سے بینڈ باجا نہیں ختم کر پا رہا, سارے لوگ مل کر بھی اپنے محلے کی ایک گناہ کو بھی ختم نہیں کر پا رہے. نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں, نہ جانے کتنی اپنی ہی قوم کی بچیوں کے دوپٹے کھینچنے کے لیے تیار ہیں. اس مزاج کو بھی لوگ بدل نہیں پا رہے ہیں. آج عالم یہ ہے. وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا اندازہ لگائیے. ابو الحسن غیر ہیں, کبھی نہیں دیکھا, پہلی بار دیکھا سرکار وارث علی شاہ کو. وارث علی شاہ نے کہا ابو الحسن دور سے دیکھتے رہو گے, گلے نہیں لگاؤ گے. آگے بڑھ کر گلے لگایا, پیچھے کی طرف تھپ تھپایا. ابو الحسن کی دل کی دنیا اتنی بدلی کہ اس دن سے لے کر 12 سال تک لگاتار روزہ رکھا, لگاتار روزہ رکھا. اور روزہ اس مقام کا, اس مرتبے کا کہ افطار میں فقط کھجور کھاتے, افطار میں فقط کھجور کھاتے. آج وہ اللہ نے ان کو ولایت عطا کی. شیخ ابو الحسن کا مزار آج بھی اٹاوا میں موجود ہے سرکار وارث علی شاہ کا. اور وہیں ملاقات ہوئی حضرت بیدم وارثی سے. کہیں سبحان اللہ. حضرت بیدم وارثی سے وہیں ملاقات ہوئی. بڑے عاقل, بالغ, فلسفی, سائنسداں ٹائپ, عقلی بات کرنے والی شخصیت بیدم شاہ وارثی کی. لباس ان کا ویسا نہیں جیسا دنیا دیکھنا پسند کرتی ہے, بالکل ویسے چلے آئے سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. پوچھا حضور میں فلاں ہوں, یہاں رہتا ہوں, آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. سرکار وارث علی شاہ نے اپنی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا. بیدم وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا دم نکل گیا. کون سا دم؟ وہ دم جس دم کی بنیاد پر وہ اسلام کے قریب نہیں ہو پا رہے تھے, اللہ کے قریب نہیں ہو پا رہے تھے. سرکار بیدم وارثی نے اپنی زندگی بدل دی, بہت بڑے شاعر بنے, لباس بدل دیا, احرام پہن لیا, اور ساری زندگی سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں دے دیا. اٹاوا میں ایک اور شخص تھے, ان کا نام تھا چودھری خدا بخش. یہ آئے سرکار وارث علی شاہ سے مرید ہونے کے لیے. کسی نے کہا حضرت کسی اور کو مرید کر رہے ہیں, آپ باہر بیٹھیے, انتظار کیجئے. وہ باہر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ سرکار وارث علی شاہ باہر نکلے اور انہی کے سامنے سے چلے گئے, گزر گئے. انہوں نے سوچا وارث علی شاہ چلے گئے کہیں. اچانک ایک خادم آیا, اس نے کہا اندر آپ کو وارث علی شاہ ہی بلا رہے ہیں. اس نے کہا وہ تو ابھی ابھی ادھر سے نکلے ہیں. کہا نہیں, اندر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت, مرید کر رہے تھے. کہا اچھا. اندر پہنچے. کہا حضور میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ ابھی ابھی باہر گئے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا نہیں, وہ میں نہیں تھا, میرا مرید تھا. کہا حضور آپ کا مرید تھا؟ کہا ہاں, دراصل میں جسے مرید کرتا ہوں اپنے جیسا بنا دیتا ہوں. میں جسے مرید کرتا ہوں اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں. پھر جہاں جہاں جو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں وارث علی آ گیا ہے. سیدنا وہ مرید ہو گئے چودھری خدا بخش. اس کے بعد آپ آگرہ پہنچے پیدل. آگرہ کچھ دن رہنے کے بعد آپ پہنچے اجمیر. کہیے سبحان اللہ. خواجہ صاحب کے دربار میں
15-14 سال کی عمر خواجہ حضرت سرکار سیدنا وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی. خواجہ صاحب کا گنبد دیکھا، خواجہ صاحب کا مزار دیکھا. فرط محبت اور جذبات میں اپنے جوتے اتار کر آپ نے اپنے کپڑے کے نیچے رکھ لیے، کرتے کے نیچے اس کو ڈھانپ لیے اور جانے لگے. کچھ وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، صاحب زادے روٹیاں دبا کر کہاں جا رہے ہو؟ مذاقن کہا، روٹیاں دبا کر کہاں جا رہے ہو؟ سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا تو کہا، روٹیاں؟ کہا ہاں یہ کرتے کے نیچے تو روٹیاں ہی ہیں. تو آپ سمجھ گئے شاید میرا مذاق اڑا رہا ہے. آپ نے جوتے اتارے اور پہننے لگے. جیسے ہی پہننے لگے تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو خواجہ صاحب کا دربار ہے، یہاں جوتے نہیں پہنے جاتے. آپ نے وہ جوتے اٹھائے اور جن لوگوں نے کہا تھا ان کی طرف پھینکا اور پھینک کر کہا، جا اگر روٹیاں ہیں تو کھا لے، اگر روٹیاں ہیں تو کھا لے. اور اس کے بعد آپ نے خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، حضور جوتے اگر اتنی بری چیز ہیں تو اب آپ کا یہ غلام کبھی جوتا نہیں پہنے گا. اور اس کے بعد سے لے کر پوری زندگی گزری، خواجہ صاحب نے جوتا نہیں پہنا. سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا نہیں پہنا. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہ سلامی پیش کرنے کے بعد آپ پہنچے. پانی والے جہاز میں آپ کو سفر کرنا تھا. سیٹھ ضیاء الدین اس میں ملک التجار تھے، جو اس کے ساری دیکھ ریکھ بادبان جسے کہا جاتا ہے نگران اعلیٰ، وہ تھے. وہ بھی اسی جہاز میں تھے. سفر تھا سمندر کا، جانا تھا مکہ. وہ زمانہ بھی ویسے ہی سفر کا تھا. خواجہ حضرت سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھیڑ میں نہیں گئے، کنارے ایک کونے میں جا کر آپ بیٹھ گئے اور دیکھا کہ وہاں کھانے پینے کا صحیح انتظام نہیں ہے. تو آپ نے صیام وصال رکھ لیا. صوم وصال جسے کہتے ہیں روزے کو روزے سے ملانا. آج میں نے روزہ رکھا تو آج مغرب میں افطار نہیں کروں گا، اب اسی روزے کو اگلے دن سے میں ملا دوں گا، اس کے بعد پھر اگلے دن سے میں ملا دوں گا. بھوک کی شدت حد سے زیادہ جب ہو جائے گی اس دن افطار کروں گا. اسے کہتے ہیں صوم وصال. سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رکھنے لگے. بالکل کنارے کونے میں جا کر جہاں اندھیرا رہتا تھا عبادت میں آپ مشغول ہو گئے. ایک دن سیٹھ ضیاء الدین بڑا تیز ترار آدمی تھا، سو رہا تھا. اچانک اس نے خواب میں دیکھا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. کہا ضیاء الدین تو کیا کر رہا ہے؟ کہا حضور کیا کر رہا ہوں، آپ آئے میرا نصیبہ جاگ گیا. آقا ارشاد فرمائے کہ ضیاء الدین تو کھاتا ہے اور تیرا پڑوسی بھوکا رہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ نے خواب میں ارشاد فرمایا. سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی دن ہو گئے تھے بھوکے. ضیاء الدین ہڑبڑا کر اٹھے. اٹھنے کے بعد آپ نے تلاش کیا لوگوں کو، پوچھا کون بھوکا رہتا ہے؟ سب نے کہا نہیں مجھے کھانا ملتا ہے، سب نے کہا مجھے کھانا ملتا ہے. اس کے بعد ضیاء الدین واپس پریشان ہو کر چلے آئے. اس کے بعد سوچنے لگے آخر کون وہ شخص ہے جو میرے جہاز پر بھوکا ہے. پھر وہ سو گئے، پھر سوئے. رسول اللہ پھر آئے، جلال میں تھے آقائے دو جہاں سرکار وارث علی شاہ کے لیے. آپ نے خواب میں پھر پوچھا ضیاء الدین تم نے پھر سے کھانا کھا لیا اور میرے بچے کو نہیں پوچھا؟ ضیاء الدین تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی، میں تم سے سوال ضرور کروں گا. ضیاء الدین پھر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا عام دعوت ہے تمام جہاز والوں کی، جو جہاں ہے آج میرے ساتھ کھانا تناول کرے گا. سوچا عام دعوت پہنچ جائے گی، ہر کوئی آ جائے گا، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر سب لوگ کھانا کھا لیں گے. لیکن سب لوگ آ گئے، سب نے کھانا کھا لیا. ضیاء الدین کو سکون مل گیا. سوچا شاید اس غریب کا بھی پیٹ بھر گیا ہو جس کے لیے رسول اللہ آ رہے ہیں بار بار خواب میں. اس کے بعد ضیاء الدین پھر سوئے. تیسرے دن پھر آقائے دو جہاں آئے اور پھر آپ جلال میں تھے. ضیاء الدین نے کہا حضور آج پھر آپ جلال میں ہیں، میری ماں آپ پر قربان، میرے باپ آپ کے قدموں پر قربان، دنیا کی ساری دولت آپ پر قربان، آپ کے آنسو یہ بندہ نہیں دیکھ سکتا. یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیں، چہرہ دکھا دیں وہ شخص کہاں ہے، میں اپنا کھانا اسے کھلاؤں گا. نبی ارشاد فرماتے ہیں نہیں، تلاش تم کو کرنا ہوگا، ڈھونڈنا تم کو ہوگا.
تلاش تمہیں کر کے لانا ہوگا. اس نے کہا حضور پوری کوشش کرے گا آپ کا یہ غلام اس وقت تک دانا منہ میں نہیں ڈالے گا جب تک آپ کے بچے کو پانی نہ دے دوں. اور اس کے بعد ضیاء الدین اسے تلاش کرنے میں نکل گئے. بہت تلاش کیا, بہت بڑا جہاز تھا. اچانک ایک جگہ دیکھا اندھیرا تھا, لیکن اسی اندھیرے سے ایک نور نکل رہا تھا. قریب پہنچے اور جانے کے بعد دیکھا تو ایک بہت صاف شفاف نورانی چہرے والا ایک بزرگ سجدے میں تھا, اللہ کو یاد کر رہا تھا. یہ پہچان گئے, قریب جا کر قدموں کو بوسہ دیا, کہا حضور مجھے معاف کر دیں, ضیاء الدین کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کے قدموں کے آگے. بار بار رسول اللہ جلوہ گر ہو رہے ہیں, بار بار حضور شکایت کر رہے ہیں, آپ کو آج میرے ساتھ چلنا ہوگا. ان کا ضیاء الدین میں نے روزہ رکھا ہے. کہا حضور افطار میں کراؤں گا آپ کو. اور اس کے بعد ضیاء الدین ان کو لے کر آئے. لانے کے بعد کہا حضور یہ کھانا ہے, تناول فرما لیں. سرکار وارث علی شاہ نے منع فرمایا, کہا نہیں میرا من نہیں ہے. کہا حضور تناول فرما لیں, زندگی کا اتنا بڑا بوجھ میں نہ برداشت کر پاؤں گا. میں کوفی نہیں ہوں, میں کوفہ کا رہنے والا نہیں ہوں, میں شمر اور یزید کا ماننے والا نہیں ہوں, میں مولا علی کا غلام ہوں, فاطمہ کا غلام ہوں, حسن حسین کا ماننے والا ہوں. ان کے بچے بھوکے رہے میں برداشت نہ کر پاؤں گا. اور اس کے بعد تھوڑا سا کھانا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تناول فرمایا. سرکار وارث علی شاہ نے محبت سے سیٹھ ضیاء الدین کو دیکھا, سر پر ہاتھ رکھا, ابھی ہاتھ رکھا تھا, ضیاء الدین کی دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا. کہا حضور مرید کر لیں مجھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرید کر لیا. اور ضیاء الدین نے کہا حضور اب گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے میں نے, اب وہاں جاؤں گا جہاں جہاں آپ جائیں گے. ضیاء الدین سرکار وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ حج کرنے کے لیے گئے. 4 مہینے باقی تھے. وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی نظر دیکھیے, کتنی عظیم نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی.